السلام علیکم۔ کالی بلی قسط نمبر 14۔ صبح فیکٹری گیا، واپسی 3 بجے تک ہسپتال۔ آغا جانی منتظر تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ پیر صاحب شام 5 بجے تک آئیں گے۔ شاید آج یہ معاملہ حل ہو جائے۔ شام 5 بجے طاہر عالمی ایک بریش بزرگ کے ساتھ آئے۔ بعد مصافحہ طاہر عالمی نے تعارف کروایا، وہ جامعہ نیمیا میں مدرسہ ہے اور عامل بھی۔ پیر فرقان حیدر۔ فرقان صاحب نے آغا جانی سے ذبح کے متعلق معلومات لی، پھر گویا ہوئے صبیحہ بہن، یہ تمام معاملات مجھے طاہر کی زبانی معلوم ہوئے ہیں اور میں نے موکلات کے ذریعے بھی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ وہ عافیت اس وقت بہت طاقتور ہو چکی ہے، کیونکہ اس وقت سے جب تک ذبح کے گلے میں وہ تعویذ تھا تب تک اس نے کوئی جسم اختیار نہیں کیا ہے۔ وہ اس بلی کے جسم میں رہی ہے یا اب ذبح پر مسلط ہے۔ اس کا وہ بلی کا جسم جہاں دبایا گیا ہے وہ بھی کوئی قبرستان ہے جو مزید بدروحوں کا گڑھا تھا۔ ان کی تمام طاقتیں اب ابو یومی کو حاصل ہیں۔ کسی طرح اس جسم کو نذر آتش کرنا ہوگا۔ مگر فرقان صاحب، اس کا بدلہ تو پورا ہو گیا، پھر وہ اس خاندان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ میں نے پوچھا، بیٹا یہ مخلوقات اور ان کے انتقام نسلوں میں سفر کرتے ہیں، یہ تو اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ بچی کی عمر دراز کرے، لیکن اگر وہ ذبح کو مارنے میں کامیاب ہو گئی تب بھی اس کی بد نظر اس خاندان پر رہے گی اور کوئی نہ کوئی بربادی دیکھنی پڑے گی۔ میرے علم کے مطابق بس 1 ہفتہ اور ہے، وہ کسی خاص دن کے انتظار میں ہے جب وہ ذبح کی روح کا تعلق اس کے جسم سے مکمل توڑ دے۔ میں نے پھر سوال کیا کہ اس کا بدلہ آغا جان سے تھا، اس نے ذبح کے شوہر کی جان کیوں لی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، موکلات کے معلومات کے مطابق اس رات رضا جب کمرے میں گیا تو ذبح سو رہی تھی۔ اس کو یاد آیا کہ آج ذبح پر جو عملیات آغا جان نے بتائے تھے وہ نہیں کیے گئے، لہٰذا رضا نے وہ عملیات وظائف شروع کیے۔ رضا کے وظائف سے ذبح اٹھ بیٹھی اور اس نے حد درجہ بہکانے کی کوشش کی، مگر رضا کے مستقل پڑھتے رہنے سے وہ مشتعل ہو گئی۔ رضا نے پانی پڑھ کر چینٹے مارے تو اس کو آگ لگنے لگی اور وہ تڑپنے لگی۔ رضا سے بس یہی غلطی ہوگی۔ محبت میں رضا سے ذبح کی تکلیف برداشت نہ ہوئی اور اس نے عمل روک دیا۔ رضا نے آگے بڑھ کر اس کے زخم دیکھنا چاہے تو وہ اپنے روپ میں ظاہر ہو گئی اور رضا کو شوہر کے ساتھ کوئی عمل سمجھی اور وہ اوپر وار پر وار کرنے لگی۔ رضا سنبھال نہیں پایا اور ناگہانی اس آفت کا شکار بن گیا۔ اوہ رضا سنجرانی کی ناگہانی موت کا مجھے دلی افسوس ہے۔ محبت نے اس کی جان لے لی اور وہ بھی اتنی سفاکی سے۔ تو اب آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں فرقان بھائی؟ میری بچی کی حالت نازک ہے، کچھ کریں۔ اتنا کہہ کر آغا جانی رونے لگی۔ فرقان صاحب کہنے لگے، بہن آپ کی بچی کی روح اب اس عافیت کی قید میں ہے، اس کے جسم سے اس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ بے شک اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، بہت اثر ہے، مگر ہم لا علم ہیں کہ اس کو کیسے قابو کیا جائے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے بہن، میں آپ کو کوئی امید نہیں دلا سکتا۔ وہ عافیت بے حد قوتوں کی مالک ہے اور اس کی سفاکیت کا اندازہ ہے آپ لوگوں کو۔ وہ پہلے ہی مصر کی جادوگروں کی ملکہ رہی ہے، دیوی مانتے ہیں وہاں کے لوگ اسے۔ اس کا چہرہ بلی اور دڑ عورت کا ہوتا تھا اور اب بری طاقتوں اور شیطانی عملیات کی وجہ سے اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ کوشش کر کے سب سے پہلے اس بلی کا جسم نذر آتش کروائیں، شاید اس سے وہ کچھ کمزور پڑے۔ یہ تمام باتیں سن کر مجھے سمیت آغا جانی کی رہی سہی امید بھی ٹوٹ گئی۔ انہیں دلاسا دیتا تو کیسے؟ مجھے خود بے حد افسوس تھا۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ مرشد فرقان شاید ابو یومی سے نجات دلا سکے، مگر اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اور آغا جانی کئی گھنٹے سنسناٹے میں بیٹھے رہے۔ اچانک انہیں جیسے کچھ یاد آیا۔ انہوں نے وجاہت کو کال ملائی۔ وجاہت بیٹا آپ کہاں ہیں؟ وہ سکھر میں تھا اور کل کراچی پہنچنے والا تھا۔ وجاہت آپ کراچی نہ آئیں، آپ فیصل آباد جائیں اور خیر دین سے ملیں۔
اور اسے پوچھیں اس منوس کا جسم خیردین نے کہاں دفنایا ہے، اس کو تلاش کر کے نظر آتش کریں۔ زبی کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ دیر تک روتی رہیں۔ وجاہت کو مشرف فرقان کی دی ہوئی معلومات فراہم کی۔ میں نے دل سے دعا کی کہ وہ جسم مل جائے اور وجاہت اسے جلا سکے۔ مغرب کی نماز کے بعد میں لان کے بینچ پر سگریٹ پی رہا تھا کہ فارمیسی پر ایک آدمی آیا۔ غور کیا تو وہ زاہد تھا، ہماری فیکٹری میں ورکر۔ میں نے اسے آواز دی، زاہد صاحب خیریت؟ تم یہاں، کوئی بیمار ہے؟ بس یار خیریت ہی تو نہیں ہے، بڑی آپا کی طبیعت خراب ہے۔ کیا ہوا انہیں؟ یار انہیں پانی کی کمی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں، موسم بھی گرم ہے، گردوں کی بھی تکلیف ہے جس کی وجہ سے آئے دن چہرہ، آنکھیں، ہونٹ سب سوج جاتے ہیں۔ پہچانی نہیں جاتی، یہ بڑی آپا ہیں؟ اوہ بہت افسوس ہوا سن کر، کب سے یہ حالت ہے؟ یار زمانہ ہو گیا، میاں بچے سب عاجز ہیں۔ در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کوئی اوپری چکر نہیں بلکہ قابل علاج بیماری ہے۔ تو اب یہاں لائے ہیں، پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اوہ تو تم لوگ سمجھتے رہے کہ کوئی اثرات ہیں؟ ہاں یار ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں، فلاں پہ جن چڑھ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے، فلاں کی شکل بدل گئی، فلاں کی آواز بدل گئی۔ انہیں واہیات بکواس اس کی ذہن میں رکھ کر کبھی توفیق نہیں ہوئی یہ سوچ کے کہ یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ کون سا مزار، کون سا بابا، کون سا عمل نہیں چھوڑا ہم نے، مگر اب آج کل سب کے سب شعبد باز ہیں۔ اگر تم بیمار نہیں بھی ہوگے تو نہ یہ تمہیں ایسے راگ دیں گے کہ تمہارے کندھے بھاری ہونے لگیں گے۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ وہ تو شکر ہوا ہم ایک جگہ گئے تو انہوں نے ڈانٹ کر بھگایا کہ لے جاؤ انہیں ڈاکٹروں کو دکھاؤ، کوئی جن بوت نہیں ہے اس پر۔ وہ ہیں تو ایسے ہی مگر جن اتارتے ہیں بہت کامل ہیں۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا کہاں ہیں؟ کیا مجھے ان کا ایڈریس دے سکتے ہو؟ کوئی کیوں بائی خیریت؟ ہاں میں ملنا چاہتا ہوں، مگر کیوں؟ یار مجھے لگتا ہے مجھ پر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، بندش وغیرہ، کام میں جی نہیں لگتا۔ میں نے بہانہ گڑھا، ارے یار وہ نہیں دیکھیں گے، ان کے یہ کام ہی نہیں۔ بیماری، چھپٹا، یادو، ساس نند کی جھگڑے، بندش، سب کو بھگا دیتے ہیں وہ بس جن اتارتے ہیں۔ اوہ ہو تم اس بات کو چھوڑو یار، وہ بھگاتے ہیں یا بٹھاتے ہیں؟ تم ایڈریس دو، مجھے ملنا بہت ضروری ہے۔ زاہد منہ کھولے مجھے دیکھنے لگا، پھر ایڈریس سمجھایا۔ کراچی ایئرپورٹ جاتے ہوئے ایک قبرستان پڑتا ہے، عظیم پورہ قبرستان، بس وہیں ان کی گٹیاں ہیں۔ دو بھائی ہیں، وہیں رہتے ہیں۔ مجھے کیونکہ کراچی گھومنے اور یہاں کے راستوں کا اتنا علم نہیں تھا، اس لیے ایڈریس ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا اور زاہد کا فون نمبر لے لیا۔ کیا تم کسی دن مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ یار میں گھر سے نوکری سے گھر والا بندہ ہوں، مجھے اتنی دور کے راستوں کا پتہ نہیں، بھٹک گیا تو اور مصیبت۔ اچھا کل ظہر میں چلو، فری ہوں۔ ہاں مگر 3 بجے کے بعد کا رکھو، فیکٹری سے آنے کے بعد۔ مگر تمہاری چھٹی تو 8 تک ہوتی ہے۔ ہاں مگر میں 4 دن کی چھٹی پر ہوں، اس لیے کل دن میں تمہیں وہ جگہ دکھا دیتا ہوں۔ بند گئی تھی، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ مسبب الاسباب ہیں، کہیں سے ایک در بند ہو اور 100 راستے کھول دیتا ہے۔ ظالم کی رسی چاہے جتنی دراز ہو، جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو ظالم کو کہیں جا پناہ نہیں ملتی۔ وہ رب رحمان و رحیم ہے۔ اس وقت زاہد کا یہاں اس طرح مل جانا شاید قدرت کا ایک اشارہ ہے۔ میں ایک نئی امید کے ساتھ آغا جان کی طرف روانہ ہوا۔ نرس کہہ رہی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا، بار بار مشین ذبح کو مردہ ظاہر کرتی ہے، کچھ سیکنڈ کے لیے مگر پھر نارمل۔ آپ دعا کریں۔ آغا جانی کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، وہ خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، میرے دل بھی بھر آیا۔ میں ان کا ہاتھ تھام کے ان کے نزدیک بیٹھا اور زاہد سے ہونے والی تمام گفتگو ان کی گوش گزر کی، مگر آغا جانی کی آنکھوں میں مایوسی کے سائے منڈلاتے دکھے۔ میں رات گئی تک تسلی دیتا رہا اور کل
عظیم پور جانے کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت ٹوٹ چکی تھی۔ بولی اذان میاں آپ آرام کیجیے، ہم عبادت کے احاطے میں آخری فریاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہماری ممتا کو صبر دے۔ آگے جانے کی اس بات نے مجھے بھی رنج میں مبتلا کر دیا تھا، مگر اندر کہیں امید کا ایک دیا جل چکا تھا۔ عظیم پورہ کا قبرستان۔ دوسرے دن فیکٹری کے بعد زاہد کو کال کر کے میں نے شاہراہ فیصل بلا لیا اور وہاں سے ہم دونوں ساتھ عظیم پور روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کچھ لوگ پہلے سے آئے ہوئے تھے۔ ہم بادب بیٹھ گئے۔ میں ان کا اور چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا۔ بہت معمولی لباس میں بڑے بزرگ تھے، ایک قدرے چھوٹے لگ رہے تھے، ایک چبوترے پر برجمان تھے۔ اطراف پودے، جھاڑیاں، یہ کچھ جگہ بھی جھاڑیوں صاف کرکے ہی رہنے کے قابل بنائی گئی تھی۔ یہ علاقہ قبرستان سے متصل تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، بوسیدہ سی پرانی جھگی پتھروں اور شاخوں پر الٹی ہوئی پتیلیاں، کچھ کاپ پتیلیاں۔ رات میں یہ جگہ کشادہ، خوفناک لگتی ہوگی۔ ابھی بھی کچھ کم نہیں تھی۔ اچانک ایک ہنکارا بھرنے کی آواز میرے کانوں کو سن کر گئی۔ یہ آواز ایک بچی کی تھی، اس کی فیملی اسے لائی ہوئی تھی، ابا، بھائی یا کزن ہوں گے۔ بابا نے کہا اس کے